ہمارے اس کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے رکوع کرنا ہے. رکوع کرنا ہے. رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے. میری بہنوں یہ ثابت ہے. اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم اور یہ عمل نہیں کرتے، جبکہ حدیث ہمیں بہت ساری احادیث اس کے تعلق سے ملتی ہیں کہ ہمیں رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنا ہے، ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے. بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو کاندھوں تک رفع دین کیا کرتے تھے، اور اسی طرح جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع دین کیا کرتے تھے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. یعنی کہ جب نماز شروع کرتے تب اپنے ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ہمیں رفع دین کرنا ہے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہنا ہے، اور سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے. میری بہنوں یہ ایک بہت بڑی سنت ہے جو آج ہم نہیں جانتے اور ہماری نمازوں میں یہ عمل نہیں کرتے، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کئی احادیث اس کے تعلق سے موجود ہے. اسی طرح سید احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں رفع دین کی احادیث کو 50 صحابہ کرام سے روایت کیا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے، 50 صحابہ نے اس کی گواہی دی، اس کے تعلق سے حدیث روایت کی. تو ہمیں دلیل ملتی ہے، ہمیں پروف ملتا ہے کہ رفع دین کرنا ہے. اور اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیے، جبکہ یہ درست نہیں ہے. ایسا کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے پہلے پھر بعد میں چھوڑ دیے یا چھوڑنے کا حکم دیا، ایسا کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو ہمیں رفع دین کرنا ہے. اس کے بعد رفع دین کے ساتھ رکوع میں جانا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہ رکوع میں ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہلکا سا صرف جھکتے ہیں، ہلکا سا بینڈ ہوتے ہیں، رکوع کرتے اور اٹھ جاتے ہیں. نہیں، رکوع میں ہماری پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا ہے. سر کو کیسا رکھنا ہے ہمارے، فار ایگزامپل یہ ہماری پیٹھ ہے تو ہمارے سر کو نہ نیچے جھکانا ہے نہ اوپر اٹھانا ہے، بلکہ اسٹریٹ پیٹھ کے برابر اسے رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے. اکثر لوگ اپنے رانوں پر رکھتے، تھائس پر رکھتے، ہلکا سا اس طرح رکھ کر جھک کے رکوع کرتے اور اٹھ جاتے، جبکہ یہ درست عمل نہیں ہے میری بہنوں. تو ہمیں کس طرح رکوع کرنا ہے، مکمل طور پہ اچھے سے جھکنا ہے، جس میں ہماری پیٹھ مکمل طور پہ سیدھی ہونی چاہیے، اور ہمارا سر نہ تو اونچا ہونا ہے نہ نیچا ہونا ہے، اور ہماری ہتھیلیوں سے ہمیں ہمارے گھٹنوں کو پکڑنا ہے. ہمارے ہتھیلیاں، ہمارے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، گھٹنوں پر ہونے چاہیے. اکثر لوگ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ رکوع درست نہیں ہے. اسی کے ساتھ ایک اور روایت ترمذی کی روایت ہے، رکوع کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو، گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو. اس طریقے سے ہمیں رکوع کرنا ہے. کس طریقے سے کرنا ہے، ہمارے ہاتھ گھٹنوں پر ہونے چاہیے، مضبوطی سے ہمیں اسے پکڑ کر رکوع کرنا ہے، اور ہماری پیٹھ مکمل طور پر سیدھی ہونی چاہیے اور سر بھی اس کے لیول ہونا، نہ اونچا ہونا نہ نیچے ہونا. یہ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے. اس کے بعد رکوع میں ہمیں دعا کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، جو کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا. کتنے مرتبہ کرنا ہے ہمیں، یہ 3 مرتبہ. جس نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا رکوع میں، اس کا رکوع پورا ہو گیا. مگر یہ کم از کم درجے کا ہے، یعنی کہ کم سے کم ہے، منیمم ہم 3 مرتبہ کر سکتے ہیں. یہ کم ادنا درجے والا رکوع ہے. تو ہمیں کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ. ہمیں آڈ نمبرز میں پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھ لیے بھی تو رکوع پورا ہو جاتا ہے، لیکن سب سے منیمم، سب سے لوئسٹ والا ہوتا ہے. تو 3، 5، 7 مرتبہ ہم سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے. یہاں پر جیسے ہی ہم رکوع سے اٹھ رہے تو ہمیں اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، بلکہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے. رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اسٹریٹ ہمیں ٹھہر جانا ہے. اس کے بعد بخاری کی روایت، اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہاں پر بھی رکوع سے کھڑے ہو کر ہمیں بھی ایک اور دعا پڑھنا ہے،
اس کی روایت بخاری کی روایت ہے، رفع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا، یعنی کہ جو امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں انہیں مقتدی کہتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے عرض کیا میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سے زائد فرشتے اس کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کلمات کا۔ تو رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا پڑھنا ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو ان نیکیوں کو ہمیں کمانا ہے، یہ ہمیں نماز میں یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں رکوع ہو گیا، رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ میری بہنوں سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے۔ کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر کرنا ہے۔ بخاری کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیشانی پر کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ فورہیڈ اور نوز، پیشانی اور ناک کو ملا کر ایک اعضاء ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر دونوں ہاتھ ملا کر ٹوٹل 3 اعضاء ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں گھٹنے ملا کر 5 اعضاء ہو گئے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ملا کر 7 اعضاء ہو گئے۔ تو ان 7 اعضاء پر ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور اکثر خواتین ہماری بہت الگ طریقے سے سجدہ کرتی جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ سجدے میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے میری بہنوں، ہاتھوں کو ڈالنا ہے۔ اور اکثر لوگ کیا کرتے؟ سب سے پہلے بیٹھ جاتے، اس کے بعد ہاتھ کو رکھتے، نہیں، سب سے پہلے ہمیں سجدے میں اپنے ہاتھوں کو ٹیکنا ہے، اس کے بعد گھٹنوں کو رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو ڈالنا ہے۔ بخاری کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد بخاری کی روایت پیشانی اور ناک زمین پر لگائیں، یعنی کہ ہمارا فورہیڈ اور نوز جو ہے، پیشانی اور جو ناک ہے اسے زمین پر ٹیکنا ہے۔ اور سجدے میں دونوں ہاتھ کاندھوں کے برابر ہونے چاہیے، یعنی کہ ہاتھ جو ہمیں رکھنا ہے کاندھوں کے برابر رکھنا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنی ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگاتے اور ہاتھ اپنے پہلوؤں سے الگ رکھتے اور ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھتے، یعنی کہ ہاتھ کو ہمیں ملا لینا نہیں ہے مکمل۔ اس طریقے سے عورتیں اکثر کیا کرتی اس طریقے سے ملا کر جھک کر اپنے آپ کو سمیٹ کے سجدہ کرتے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کاندھوں کے برابر رکھنا ہے، سب سے پہلے ہاتھ کو ڈالنا ہے، پھر ہم اپنے گھٹنے رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد زمین پر ہماری پیشانی اور ناک لگنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ اور کچھ روایت میں کانوں کے برابر بھی کرنا درست ہے۔ حاکم کی روایت سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں۔ جس طرح ہم رفع دین کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہلکا سا گیپ ہوگا، لیکن سجدے میں جب ہم جائیں گے ہاتھ زمین پر ٹیکیں گے تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ملنا ہے، ملا کر ہمیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد پیر ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ بخاری کی روایت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھتے اور قدم دونوں کھڑے رکھتے، یعنی کہ زمین پر صرف ہمارے پیر کی انگلیاں ٹچ ہونا ہے، مکمل پیر نہیں لگنا ہے۔ اکثر لوگ اس طریقے سے سلا دیتے الٹا پیر، جبکہ وہ درست عمل نہیں ہے۔ صرف ہماری انگلیاں ہلکے سے ہمیں قبلہ رخ کی طرف موڑتے ہوئے ہمارے قدموں کو کھڑے رکھنا ہے۔ یہ عمل پیر سے کرنا بہت درست اور آسان ہے، ہاتھ سے مشکل ہے بتانے میں، لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے۔ تو ہمیں ہماری پیر کے قدموں کو کھڑے رکھتے ہوئے ہماری انگلیوں کو قبلہ رخ کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سجدے میں سینہ اور رانی زمین سے اونچی رکھیں، یعنی کہ ہمارا چیسٹ زمین پہ نہیں لگنا چاہیے اور رانیں بھی ہمارے اس طریقے سے زمین پر نہیں ملنی چاہیے۔ زمین پر ٹیکنے والے صرف وہ 7 اعضاء جو میں نے بیان کیے وہی 7 اعضاء زمین پر لگنا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اعضاء نہ زمین سے ملنا ہے نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں،
اکثر عورتیں ہماری خواتین یہ عمل کرتی ہیں کہ پیٹ اور ران مل جاتے ہیں ان کے، اور ران اور پنڈلیاں مل جاتی ہیں، تھائس اور اسٹمک وہ سب مل جاتا ہے ایک دوسرے سے، جبکہ یہ درست سجدہ نہیں ہے۔ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا بتایا، اللہ نے جس طرح حکم دیا اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور یہ طریقہ ہمیں اس طریقے کا کہیں نہیں ملتا کہ اس طریقے سے عورتوں کو سمیٹ کر سجدہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ تو میری بہنوں غور سے سنیں کس طریقے سے ہمارا سجدہ ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی پارٹ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہیے، سب ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے اور زمین سے الگ ہونا ہے۔ صرف وہ 7 اعضاء کے علاوہ کوئی بھی چیز نہ ایک دوسرے سے ملنا ہے اور نہ زمین سے لگنا ہے۔ اس کے بعد مسلم کی روایت، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ میری بہنوں آپ تمام کو سمجھ میں آیا کہ سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ میں ایک بار پھر سے دہرا دیتی ہوں میں آپ کے سامنے آسانی کے ساتھ کہ ہمیں سجدہ صرف 7 اعضاء پر کرنا ہے، جس میں سے پیشانی اور ناک ملا کر 1 اعضاء ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اور ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھنا ہے، اس کے بعد ہم سر کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہمارے گھٹنوں کو رکھیں گے، اس کے بعد ہمارے قدم دونوں کو، قدم کی یعنی کہ ہمارے جس کو ہم پنجہ کہتے ہیں، وہ ہمارے اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں اور ہمارے جو قدم ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوں، اس طریقے سے ہمیں ٹیکنا ہے۔ اس کے بعد نہ ہمارا سینہ رانوں سے ملنا ہے، نہ پیٹ سے ملنا ہے، نہ پنڈلیاں ملنا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا، سب ایک دوسرے سے الگ رہنا، یعنی کہ کھلا رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے سجدہ کر کر ہمیں 3 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے سجدے سے سر اٹھانا ہے، سر اٹھا کر بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان، یعنی کہ آپ ایک سجدہ کر لیے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بھی ایک دعا پڑھنا ہے، وہ دعا ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، یعنی کہ لیفٹ پیر کو موڑتے، یعنی بچھاتے اسے، پھر اس پر بیٹھتے۔ بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں میری بہنوں، ہمارے لیفٹ پیر کو ہمیں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے، باقی رائٹ پیر اسی طریقے سے اور سیدھا ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ تو لیفٹ پیر کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے، باقی رائٹ پیر اسی طریقے کی پوزیشن میں رہے گا۔ وہ بیٹھنے میں بہت آسان ہوگا، یہاں بولنے میں یا سننے میں آپ لوگوں کے لیے مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن یہ کرنے میں بہت آسان ہے۔ تو اس طریقے سے بیٹھتے یہاں تک کہ اپنا آگے فرما رہے کہ یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔ اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے، ایک سجدہ ایسا مکمل کرتے بھی نہیں، فوری اٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کر دیتے، ایک ساتھ دھن خالی سجدے رکوع کر دیتے اور نماز مکمل کرتے، جبکہ نہیں، ہر رکن اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، ہر رکن اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے ہمیں۔ میں 2 بار دہرائی، اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں کہ مکمل ارکان ہمیں ادا کرنا ہے نماز میں۔ جلد بازی میں جو ہم نماز پڑھیں گے وہ نماز قبول نہیں ہوگی میری بہنوں۔ اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان ہمیں ایک دعا پڑھنا ہے۔ حاکم، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ ہمیں جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، یا پھر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی دعا 3 مرتبہ ہم پڑھ سکتے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، بالکل اسی طرح وہی سجدہ 7 اعضاء پر کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، یا دوسری رکعت بالکل اسی طریقے سے ہم ادا کریں گے، یعنی بالکل اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ضمی سورہ پڑھ کر رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد ہمیں تشہد میں بیٹھنا ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے، بایاں پاؤں بچھا کر، بخاری کی روایت ہے، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، یعنی کہ لیفٹ پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور رائٹ پیر کھڑا رکھیں، یعنی کہ جس طرح ہم 2 سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے پہلے تشہد میں ہمیں بیٹھنا ہے، اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ، اور پھر اس طریقے سے بیٹھ کر ہمیں کیا کرنا ہے، تشہد میں بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو ہاتھوں کی پوزیشن ہوگی وہ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور کچھ روایتوں میں گھٹنوں پر بھی ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے اس طریقے سے قریب رکھتے، ویسا نہیں، گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر ہمیں ہمارے ہاتھ کو رکھنا ہے اگر ہم رانوں پہ رکھ رہے تو، یا پھر گھٹنوں پر رکھنا ہے۔
مسلم کی روایت ہے، آگے ایک اور روایت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے اور دعا فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، اور کچھ حدیثوں میں گھٹنوں پر بھی، جس طرح میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد جو اب ہم بیٹھ گئے، پیروں کی پوزیشن بھی ہمیں معلوم ہوگی اور ہاتھوں کی پوزیشن بھی ہمیں معلوم ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں تشہد پڑھنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جب تم نماز میں قاعدے کے لیے بیٹھو، یعنی کہ تشہد کے لیے بیٹھو، جسے قاعدہ بھی کہتے ہیں، تو پڑھو التحیات للہ والصلوات، جو ہم تمام جانتے ہیں، ہمیں وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تشہد میں انگلی کو اٹھانا، میری بہنوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بابرکت اور عظیم عظمت والی سنت ہے، جو آج ہم لا علمی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہی نہیں، علم نہیں ہے کہ یہ ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم کرتے نہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، بس جو نسلی طور پہ جو چیزیں چلتی ہوئی آ رہی بس اسی کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، جبکہ انگلی کا اشارہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے میری بہنوں۔ مسلم کی روایت میں آپ تمام کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ اس انگلی کو شہادت کہتے ہیں نا، شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے۔ درمیانی انگلی یعنی کہ مڈل فنگر، اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنی دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، یعنی کہ رائٹ ہینڈ کی باقی سب کو بند کر لیں گے، اس شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے اور ہمارا جو انگوٹھا ہے وہ درمیانی انگلی پر ہوگا، اسے حلقہ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں، اور دونوں کا رخ قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہمیں حلقہ بناتے ہوئے اشارہ کرنا ہے، اور لیفٹ ہینڈ کی انگلیاں اس طریقے سے ہم نارمل رکھیں گے، اس کے بھی ہاتھ کہیں فنگرز موڑ کے رکھیں گے نہیں، صرف رائٹ ہینڈ کی موڑنا ہے، لیفٹ ہینڈ اسی طریقے سے ہمیں رکھنا ہے، اور انگلیاں کس طرف ہوں گی؟ قبلہ رخ ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد اور ابن حبان کی، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قاعدے میں بیٹھتے، دو انگلیوں کو بند کیا، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، درمیانی انگلی پر رکھ کر دو انگلیوں سے حلقہ بنایا، ان دونوں سے حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور فرماتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگلی اٹھائی اور اسی طرح ہلاتے تھے۔ آیا سمجھ میں میری بہنوں؟ کافی ساری دلائل میں بیان کر رہی ہوں جس سے آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، لیکن میں ایک اور دفعہ آپ کو آسانی سے سمجھا دیتی ہوں۔ جیسے ہی ہم تشہد میں بیٹھ گئے، بیٹھنے کا طریقہ دو سجدوں کے درمیان جس طرح ہمیں بیٹھنا ہے، یعنی کہ ہمارے لیفٹ پیر کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور رائٹ پیر کو اسی طرح کھڑا رکھنا ہے، یعنی کہ قدم کو بھی کھڑا رکھنا ہے، اسے سلا لینا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ہمارے دونوں ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے؟ سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ یا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا ہے یا پھر گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہماری انگلیاں کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ مکمل تمام انگلیاں بند ہونی چاہیے اور درمیانی انگلی پر ہمارا انگوٹھا ہونا چاہیے، اور اسے شہادت کی انگلی کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم التحیات شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں اشارہ کرنا ہے، اور دونوں انگلیوں کے جو ہمارے رخ ہوں گے وہ قبلہ رخ ہوں گے، انگوٹھے کے اور ہماری شہادت کی انگلی کے۔ اس طریقے سے ہمیں تشہد میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے اشارہ کرنا ہے ہمیں جیسے ہی ہم تشہد میں بیٹھے اور التحیات شروع کریں۔ تو آگے آپ تمام کو سمجھ میں بہت آسانی سے الحمدللہ۔